سورۃ یاسین کی آیت نمبر 26۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون۔ وإن كل لما جميع لدينا محضرون۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا اے کاش میری قوم جان لیتی۔ بما غفر لی ربی، کس وجہ سے بخش دیا مجھے میرے پروردگار نے۔ وجعلنی من المکرمین، اور بنا دیا مجھے باعزت لوگوں میں سے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعد، اور نہیں اتارے ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد من جند من السماء، کوئی لشکر آسمانوں سے۔ وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، کچھ نہیں تھا سوائے ایک ہی چیخ کے۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس اچانک وہ سب کے سب بجھ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر۔ ما یأتیہم من رسول، جب بھی آئے ان کے پاس کوئی بھی بھیجے ہوئے، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کتنے ہلاک کر دیے ہم نے ان سے پہلے زمانوں والے۔ انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ اب ان کی طرف واپس بھی نہیں پلٹ سکتے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس حبیب نجار کا اور پھر اس کی قوم کا انجام بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات سماعت فرما چکے، اس شہر انطاکیہ یا جو بھی وہ شہر تھا، اس میں جب اللہ پاک نے پہلے 2 اور پھر تیسرے رسول کو بھیجا، جو رسول تھے یا رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندے تھے، قوم کے لوگوں نے ان کا انکار کیا، مقابلہ کیا، دھمکیاں دی، ڈرایا۔ اللہ پاک نے انہی میں سے ایک بندے کو ہدایت دی، اس نے آ کر اللہ کے نبیوں کی حمایت کی اور لوگوں کو روکا
کہ بھائی ان کو کچھ نہ کہو، یہ اچھے لوگ ہیں، تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، کچھ مانگتے نہیں ہیں، تمہاری ہدایت کے طالب ہے، لہذا ان کی بات مان لو۔ اور اپنا عقیدہ توحید بتایا، اللہ پہ ایمان بتایا، بتوں کی نفی کی۔ اس حمایت پہ چاہیے تو یہ تھا کہ قوم کے لوگ اس کی بات کو مان لیتے یا کم از کم سن ہی لیتے، سوچ ہی لیتے، لیکن ان لوگوں نے الٹا اسی کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، اسی حبیب نجار کو سزا دینے لگ گئے۔ یہاں قرآن کریم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، بس صرف اتنا کہا کہ اس سے کہا گیا جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن آگے کیا ہوا؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے حبیب نجار کو پکڑ کے مارنا شروع کیا، روندنا شروع کیا، ٹھڈے مارے، ڈنڈے مارے، جس کو جو ملا اس کو پیٹا، یہاں تک کہ پاؤں کے نیچے روندا کچلا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ اور شہادت کے وقت اللہ پاک نے اس سے یہ فرمایا، فرشتوں کے ذریعے فرمایا یا خود فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اس کو جنت کا داخلہ مل گیا۔ دوسری رائے بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ کی یہ ہے کہ جب قوم کے لوگوں نے اس کو پیٹنا شروع کیا تو اس سے قبل کہ وہ اس کو ہاتھ لگاتے، اس کو پیٹتے، اللہ پاک نے اس سے پہلے ہی اس کو اٹھا لیا، موت دے کے اٹھا لیا یا زندہ اٹھا لیا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کو اٹھایا اور اس کو کہا کہ تو جنت میں چلا جا، لہذا اس کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ دونوں صورتوں میں وہ آدمی بہرحال کامیاب، کامران، فائز المرام ہو گیا، جنت میں داخلہ اس کو مل گیا۔ یہ جو جنت میں داخلہ ملا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ حالانکہ ہم تو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ جنت یا جہنم کا فیصلہ تو قیامت کے بعد ہوگا۔ یہ جو اس کو کہا گیا کہ تو جنت میں چلا جا، ابھی سے یہ جنت میں کہاں چلا گیا؟ ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے، قیامت آئے گی، قیامت کے مناظر ہوں گے، پھر فیصلے ہوں گے، پھر جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، تو یہ ابھی سے کیسے کہہ دیا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جنتی لوگوں میں داخلہ ہے، فیصلہ ہو جانا ہے جنتی ہونے کا۔ جنت میں داخلہ تو ہوگا، وہ واقعی قیامت کے بعد ہی ہوگا، لیکن جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے، اچھے کردار کا آدمی، عقیدہ صحیح ہو، عمل صحیح ہو، اخلاق پاکیزہ ہو، مال پاکیزہ ہو، وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی قبر کو ہی جنت کا باغ بنا دیتے۔ ایک کھڑکی جنت کی قبر کے اندر کھل جاتی ہے تو گویا اس کی قبر ہی کیا بن جاتی ہے؟ وہ جنت بن جاتی ہے۔ تو اسی جنت میں داخلے کا اس کو کہا گیا۔ حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قبر ہے تمہیں تو نظر آتا ہے مٹی کا ڈھیر ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مٹی کا ڈھیر نہیں، یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، یا جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آگے سورۃ المومن میں آ رہا ہے، فرعونی جب مر گئے، فرعون اور اس کا لشکر جب تباہ ہو گیا تو اللہ پاک نے ان کے متعلق فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ صبح و شام ان کے اوپر پیش کی جاتی۔ جہنمیوں کے متعلق، ان فرعونیوں کے متعلق فرمایا کہ صبح و شام جہنم کی آگ ان کے اوپر پیش کی جاتی ہے۔ یہاں پیش کرنے سے مراد کیا؟ حالانکہ جہنم کا فیصلہ تو ابھی قیامت کے بعد ہونا ہے۔ تو یہاں بھی مطلب یہی ہے کہ وہ فرعونی جس شکل کی بھی قبر کے اندر ہیں، وہاں ان کی قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی۔
اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ تو اس کے لیے تو یہ اعلان کیا گیا کہ بھئی آپ جنت میں چلے جاؤ، جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، یہ اسی وقت کہنے لگا، موت کے وقت یا اٹھائے جانے کے وقت کہنے لگا، اے کاش میری قوم جان لیتی۔ علماء نے لکھا جب وہ مار رہے تھے، سختی کر رہے تھے، اس وقت بھی اس کی زبان پہ قوم کے لیے دعا تھی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ مرتے مرتے بھی یا اٹھائے جاتے وقت بھی یہی کہتا رہا کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی، میرے پروردگار نے کس وجہ سے میری بخشش کر دی، میرے پروردگار نے کس لیے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ میں تو ایک ترکھان تھا، ایک بڑئی تھا، ایک عام سا آدمی تھا، ایک گناہگار اور شرک میں مبتلا آدمی تھا۔ کون سا ایسا عمل مجھ سے ہوا کہ میرے رب نے میرے گناہ بھی معاف کر دیے اور مجھے ایک عام سے آدمی کو عزت والے لوگوں کے اندر شامل کر دیا؟ کاش کہ میری قوم کو اس کا پتہ چل جاتا۔ اور وہ کیا تھا کہ میں نے اپنا عقیدہ اور نظریہ پاک کر لیا، سوچ پاک کر لی، عمل پاک کر لیا، کمائی کو پاکیزہ اور حلال بنا لیا، میں نے اپنے اخلاق پاکیزہ اور اچھے بنا لیے۔ اس سبب سے میرے رب نے میری بخشش کر دی اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ اس کا تو یہ اچھا انجام ہوا۔ اور ظاہر بات ہے میرے محترم دوستو، کہ یہ جو استقامت ہے، دین پہ جنگ جانا ہے، یہ اصل کامیابی یہی ہے۔ بندہ مارا جائے، ختم ہو جائے، شہید ہو جائے، وہ اس کو دنیا میں کچھ نہ ملے، یہ ناکامی نہیں ہے۔ اس کو آج ہم سمجھتے ہیں یہ ناکام ہو گیا، یہ ناکامی نہیں ہے۔ ناکامی یہ ہے کہ بندہ اپنا عقیدہ چھوڑ دے، اپنا نظریہ چھوڑ دے، اپنی سوچ چھوڑ دے اور کسی کے پیچھے چل پڑے، گمراہی کے بالخصوص پیچھے چل پڑے، یہ ناکامی۔ میدان میں ہار جانا یا میدان میں شہید ہو جانا اپنے نظریے پہ رہتے ہوئے، یہ ناکامی نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں رہتے ہوئے اپنے عقیدے نظریے پہ شہید ہو گئے، لیکن آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ناکام ہو گئے۔ وہ ناکام نہیں ہوئے، وہ کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے۔ انہی کے ہم نام ایک صحابی حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ، حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ، بڑے عظیم الشان صحابی اور استقامت والے صحابی۔ یہ وہ صحابی جن کو جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا۔ حبیب ابن زید، مسیلمہ کذاب نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کے لیے اور جہنم واصل کرنے کے لیے، اس کا فتنہ ختم کرنے کے لیے آپ نے ایک لشکر تشکیل دیا۔ یہی حبیب ابن زید گرفتار ہو گئے۔ اس نے ان کو کہا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ اللہ کے نبی اور آخری نبی۔ کہنے لگا میرے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کہہ رہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کہہ رہے۔ اس کی بات سننے، سمجھنے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اس کا علاقہ، وہ اپنے علاقے کا چودھری اور وڈیرا اور نواب بنا ہوا، اس نے سختیاں کی، مارنا شروع کیا۔ اور لکھا ہے حیات الصحابہ میں اور تاریخی حالات میں کہ جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹنا شروع کیا، ایک ایک انگلی کاٹنا شروع کی، ایک ایک ہاتھ کاٹنا شروع کیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور یہی پوچھتا رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ کہتے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میں کون ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ، مجھے تیرا پتہ ہی نہیں تو کون ہے، میں نہیں جانتا تو کون ہے۔ ختم نبوت کا اقرار کرتے رہے اور جھوٹے دعوی نبوت کا انکار کرتے رہے۔ بالآخر سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے
اس نے ان کو شہید کر دیا، لیکن آخر لمحے تک جب تک جان رہی، جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ رہا، زبان سے یہی کہتے رہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، میں نہیں مانتا تجھے نبی۔ میرے محترم دوستو، اب بتاؤ یہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ حالانکہ شہید ہو گئے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ یہی کامیابی حبیب نجار کو، حبیب ابن اسماعیل کو ملی کہ ساری قوم نے مل کے اس کو شہید کر دیا، لیکن وہ پھر بھی کیا ہوا؟ کامیاب ہوا۔ اسی کامیابی کا اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتے۔ یہ حبیب ابن زید جب ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور ان کی والدہ کو بعض لوگوں نے بتایا، ڈرتے ڈرتے بتایا کہ پتہ نہیں ماں برداشت کر سکے گی کہ نہیں، لیکن ماؤں کا جگر اور حوصلہ دیکھے کہ جب اس کی ماں کو اطلاع دی گئی کہ ختم نبوت کی خاطر تیرے جوان بیٹے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تو اس ماں کے الفاظ کیا تھے؟ لہٰذا اليوم ارضعتہ، اسی دن کے لیے تو میں نے اس کو دودھ پلایا تھا، اسی دن کے لیے تو میں نے پالا تھا کہ میرے محبوب کے نام پہ جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ میرے محترم دوستو، یہ کامیابی ہے، انسان اپنے نظریے عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہ کرے، حالات کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ پاک نے اس کی کامیابی کے جھنڈے یہاں سورہ یاسین میں ہمیں بتائے۔ یہ میرے محترم دوستو قرآن کا دل بھی اسی لیے ہے کہ رہتی دنیا تک حق و باطل کے مارکے کے درمیان ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ قیامت تک حق و باطل کا مارکا چلے گا، اور اس وقت میں سورۃ یاسین پڑھنا، حبیب نجار کا قصہ پڑھنا، تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ کامیابی کیا ہے، حقیقت میں کامیابی کیا ہے۔ تو کہنے لگا وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دی۔ اللہ ہمیں استقامت اور ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد قوم کا کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اس کے بعد اس کی قوم پہ ہم نے کوئی لشکر آسمانوں سے نہیں اتارا، ہم نے کوئی فرشتوں کے لشکر نہیں بھیجے، کوئی ہم نے بڑے بڑے فوج کے لشکر نہیں بھیجے، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہمیں ان کے اتارنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تو بہت بڑا طاقتور ہے۔ اللہ کے مقابلے میں ساری مخلوق، ساری طاقتوں کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں۔ آج کی بڑی سے بڑی ایٹمی طاقتیں، امریکہ ہو، جاپان ہو، یورپ ہو، فرانس ہو، ساری دنیا کی بڑی سے بڑی قوتیں، دجال اکبر آ جائے، اللہ کے مقابلے کے اندر ان کی حیثیت ایک مچھر جتنی بھی نہیں ہے، ایک مچھر جتنی بھی نہیں ہے۔ ہم مچھر ہے نا، اگر ہم ہاتھ پہ لیتے ہیں ایسے کر کے مار دیتے ہیں، کوئی ہمیں پولیس بلانی پڑتی، مچھر کو مارنے کے لیے کوئی فوج بلانی پڑتی، مچھر کو مارنے کے لیے کوئی ہمیں اس پہ اسلحہ تاننا پڑتا ہے، بس ایسے کرتے ہیں مچھر ہو گیا۔ اب اس کی تو پھر بھی ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی اوقات ہے، حیثیت ہے، اللہ کے مقابلے میں تو ساری مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں، اس مچھر جتنی بھی حیثیت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مارنے کے لیے کوئی لشکر نہیں اتارے، کوئی آسمان سے فوجیں نہیں اتاری، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ فَمَا إِنْ كَانَتِ اللَّهُ صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک چیخ ماری ہے فرشتے نے۔ لما نے لکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پورے شہر، پورا جو آباد شہر تھا، بہت بڑا شہر تھا، اس کے ایک کنارے پہ، اس زمانے میں شہروں کی دیواریں ہوتی تھی اور ان کا دروازہ ہوا کرتا تھا، دروازے بنتے تھے، ایک دروازے پہ کھڑے ہوئے اور دروازے کی دونوں چوکھٹوں پہ یوں ہاتھ رکھے اور اس زور سے چیخ ماری، پورے شہر کے تمام لوگوں کے دل پھٹ گئے۔ اللہ کو کیا مشکل ہے اتنے بڑے شہر کو تباہ کرنا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے،
ناگہانی آفات بلیات سے ڈرنا چاہیے۔ یہ جو ہلکے ہلکے تھپیڑے اللہ دیتا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے یہ بھی۔ وبائی امراض کی شکل میں ہو، کبھی زمین کو ہلانے کی شکل میں ہو، کبھی جو ہے سیلابوں اور طوفانوں کی شکل میں ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے تھپڑ لگاتے ہیں، شاید یہ لوگ واپس آ جائیں، شاید یہ لوگ توبہ کر لیں، شاید میری طرف رجوع کر لیں۔ لیکن جب نہیں کرتے، زیادتیوں میں، ظلم میں، نہ تلفیوں میں، نہ قدریوں میں بڑھتے جاتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر میرے دوستو دنیا کی کوئی طاقت پناہ نہیں دے سکتی، پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، بیٹا دوڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا، پہاڑی پہ چڑھ گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، کافر مت بنو، غلط عقیدہ مت اپناؤ، کافروں کا ساتھی نہ بنو۔ تو کیا کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم کرتا، اور کوئی نہیں بچائے گا۔ میرے محترم دوستو ان حالات میں بھی نہ کوئی امریکہ ہمیں بچا سکتا ہے، نہ کوئی اسرائیل، نہ کوئی دنیا کی مال و دولت ہمیں بچا سکتی ہے، نہ کوئی طاقت۔ ہمیں بچانے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اپنا عقیدہ پاک کریں، عقیدہ درست کریں، مال پاک کریں، اعمال پاک کریں، سوچ اور فکر اور اخلاق پاک کریں، اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہو۔ نہیں تو پھر جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں وہ مر کے بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور جنہوں نے نہیں کامیاب ہونا، عقیدہ غلط اپنایا، سوچ غلط اپنائی، مال گندا کیا، اخلاق گندے کیے، تو پھر وہ دنیا کے اندر بھی تباہ ہوں گے، آخرت میں بھی تباہ ہوں۔ اللہ ہمیں ایسی تباہی سے محفوظ رکھے۔ اللہ فرماتے ایک چیخ ہماری ہے بس فرشتہ، ایک چیخ، الا صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ، اور فاذا ہم خامدون، وہ سب کے سب بجھ گئے۔ خمود کا لفظ استعمال کیا ہے۔ خمود کہتے جیسے کوئلے جلائے ہو کسی نے، یا لکڑی کی آگ جلی ہو، تو وہ جب آگ بجھتی ہے اس بجھنے کے عمل کو کہتے خامدون، آگ بجھ گئی۔ اب وہ آگ بجھ گئی یعنی پہلے آگ کے اندر حیات تھی، اب بجھ گئی تو مر گئی۔ ان لوگوں کے اندر پہلے حیات تھی، ایک چیخ آئی ہے، سب کے سب مر گئے، ایسے بجھ گئے جیسے فیوز بلب بجھ جاتا ہے۔ پھر ان کے اندر کوئی حرکت ہی نہیں تھی، بالکل ایسے جیسے ہم کمپیوٹر بند کریں نا، یا کوئی LCD بند کرے تو وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، ایک دم تاریکی چھا جاتی ہے۔ ایسے اللہ فرماتے پورا شہر، پوری قوم بجھ گئی، جیسے ان کی کسی نے آج کل سمجھنے کے لیے کہہ دے کسی نے ان کی بتی بجھا دی، لائٹ ہی کاٹ دی۔ میرے محترم دوستو یہ انجام ہوا اس قوم کا جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، اللہ کے نبیوں کے نمائندوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ پاک فرماتے یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر۔ دیکھو میرے بھائیو کس قدر یہ لوگ بدقسمت اور بد نصیب انسان ہیں جن پہ اللہ بھی افسوس کا اظہار کرے۔ ہائے افسوس ان بندوں پر، یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، اللہ فرماتے جب بھی ان کے پاس کوئی بھی رسول آئے، الا کانوا بہ یستہزئون، یہ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے، یہ ان کے لطیفے ہی بناتے رہے، یہ ان کے ٹھٹھے ہی کرتے رہے، یہ ان پہ جغتے ہی کستے رہے کہ جناب یہ تو آگے بڑے ہمیں ہدایت کرنے والے۔ میرے محترم دوستو یہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی ہوا، انبیاء کے ورثاء کے ساتھ، انبیاء کے نائبین کے ساتھ، نیک لوگوں نے جب بھی، اچھے لوگوں نے قوم کی ہدایت کا بیڑا اٹھایا، رہنمائی کا بیڑا اٹھایا،
تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کے ساتھ سخریے کیے ہیں، ان کے آج کل کارٹون بنتے، خاکے بنتے، جگت بازی ہوتی ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، نئی چیز نہیں ہے، یہ ہوتا آیا ہے۔ اللہ پاک نے پوری دنیا کی ہسٹری ایک جملے میں بیان کر دی کہ جب بھی کسی بھی قوم کے پاس کوئی بھی رسول آئے ہیں یا رسولوں کے نمائندے آئے ہیں تو انہوں نے، اس قوم نے ان رسولوں کا اور ان کے نمائندوں کا مذاق اڑایا، ان کو نشانہ بنایا ہے مذاق، اور اس کا نتیجہ بد اور برا انجام پھر خود بھگتا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بھی توجہ دلا رہے ہیں، بالخصوص مشرکین عرب کو توجہ دلائی۔ الم یرو، کیا دیکھتے نہیں ہیں یہ لوگ؟ اس زمانے میں ان کے لیے تھا، آج میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ الم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے ہم کتنے زمانوں کو برباد کر چکے، کتنے زمانوں کو ہم برباد کر چکے، کتنی کتنی بڑی بڑی قومیں آئی ہیں، چنگیز خان، ہلاکو خان جیسے لوگ آئے ہیں، بادشاہ آئے ہیں، بڑے بڑے سردار آئے ہیں دنیا کے اندر۔ آج دنیا میں کسی کا نام و نشان نہیں، زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے، دنیا جی لگانے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ میرے محترم دوستو، یہاں بڑے بڑے آئے ہیں اور چلے گئے، آج نام و نشان تک مٹ چکے۔ اللہ فرماتے دیکھتے نہیں ہو کتنے زمانے ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیے، کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ انہم الیہم لا یرجعون، آج ان میں سے کوئی بھی واپس آنے کے لیے تیار نہیں، آ ہی نہیں سکتا، کوئی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ اب بلاؤ کسی کو، پہلے زمانے کے لوگ بلائے، فرعون کو بلائے، نمرود کو بلائے، آؤ بادشاہی کرو، کیسر و کسریٰ کو بلائے، آؤ بادشاہی کرو، ابو جہل یزید کو بلائے، آؤ بادشاہی کرو، کوئی نہیں آ سکے۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے اندر گزر گئے، نیک بادشاہ بھی، بد کردار بھی، آج ان کو آوازیں دے کہ آؤ بھائی دنیا خالی ہے، بادشاہت کرو، آئے گا کوئی واپس؟ کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ انہم الیہم لا یرجعون، کہاں جا رہے ہیں سب؟ یہ سب کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے اور کہاں جائیں گے؟ اللہ فرماتے ان کل لما جمیع لدینا محضرون، یہ سب کے سب، یقین کر لو سب کے سب، لدینا ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، محضرون حاضر کیے جائیں گے، ان سب کو جکڑ کے پکڑ کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ قوم کا انجام تو یہ ہوا، حبیب کا انجام اللہ پاک نے پہلے بتا دیا، انبیاء و رسول کا انجام یہاں قرآن کریم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، مفسرین کرام رحمہم اللہ بھی اس کے معاملے میں خاموش ہے، لیکن اللہ پاک کی عادت مبارکہ یہی ہے کہ اللہ قوم پہ عذاب اسی وقت بھیجتے ہیں جب رسول وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو رسول وہاں سے چلے گئے ہوں گے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا ہوگا، تو یہ قوم ساری کی ساری ملیہ میٹ ہو گئی۔ آج ہمارے لیے یہ درس عبرت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی اطاعت و فرما برداری کریں، حق والوں کی بات مان لیں، ورنہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی